نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، پچھلے جمعہ کے خطاب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کو سب سے پہلے بشر ابلیس نے کہا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور سبھی کو، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے میرے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ تو سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا ابلیس، جب اللہ کو اس نے یہ جواب دیا تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا اور قیامت تک اسے لعنت برستی رہے گی۔ شیطان کو جنت سے نکلے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے ہیں۔ اس بے ایمان نے ہر نبی کا زمانہ دیکھا، پھر ہر نبی کی امت کے لوگوں کو اس نے یہی سبق دیا، یہی درس دیا کہ تم کہو کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، ہم آپ کو نبی کیسے مانیں؟ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ تقریباً ہر رسول کی قوم کو اس پلید نے یہی بات بتائی۔ قرآن مجید میں چند نبیوں کا اور چند قوموں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ آپ قرآن کو جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان نے ان کو کیسے بہکایا اور لوگوں نے کس طرح اپنے نبی کی نبوت کا انکار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد نسل انسانی میں کفر پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ پوری دنیا میں کفر ہی کفر ہو گیا۔ لوگ خالق کائنات کو بھول گئے، پیدا کرنے والے سے منہ موڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے پورے 950 سال تک لوگوں کے سامنے خالق کائنات کی وحدانیت کی پرچم بلند کیا، لوگوں کو سمجھایا کہ پوجا کے قابل، پرستش کے قابل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا اعلان سن کر آپ کی قوم نے آپ سے سوال کیا کہ آپ ہیں کون اور ہمیں اپنے خداؤں سے چھڑا کر اپنے رب عز و جل کا پتہ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کے ذات سے کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے؟ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ انی لکم رسول امین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول امین بنا کر بھیجا ہے، میں خالق کائنات کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ جب نوح علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تو آپ کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہے؟ آخر خامی کیا ہے، خرابی کیا ہے؟ جب رب کائنات نے مجھے نبوت کا تاج پہنا کر تمہارے درمیان بھیجا ہے تو تم کون ہو انکار کرنے والے؟ وجہ تو بتاؤ۔ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ خالق کائنات کا قرآن وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا کہ قوم نے کہا فقال الملأ الذین کفروا من قومی، تو کہنے لگے ان کے قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا، کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا بشر، اپنے جیسا انسان۔ یہی بات خالق کائنات نے دوسرے مقام پر فرمائی کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہنے لگے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا، حضرت نوح کی قوم سے کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم،
یہ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ میرے دوستو، ان آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اور آپ کے قوم کے سرداروں نے صرف اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں مانا، ان کا عقیدہ تھا کہ نوح ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح انسان ہیں، لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ نہ حضرت نوح کو مانا، نہ خالق کائنات کے خالص بندے بن سکے۔ آخر بندے بنتے کیسے؟ پہلے عظمت نبوت کو سمجھے ہی نہیں، وہ مقام نوح کو سمجھتے تب نوح کے خالق کو بھی سمجھ میں آتا۔ جب عظمت نبوت نہیں سمجھی تو نتیجہ یہ نکلا کہ کافر کے کافر رہے، بے ایمان کے بے ایمان رہے، منکر کے منکر ہی رہے، کیونکہ نبی کو بشر سمجھتے رہے، نبی کو جھٹلاتے رہے۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ خالق کائنات نے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ میرے دوستوں، نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد نسل انسانی کا سلسلہ چلتا رہا، مختلف لوگ مختلف قوموں میں بڑھتے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے تھے ارم، ان کا بیٹا تھا عاد۔ اس عاد کی نسل بہت بڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قوت، بڑی طاقت عطا فرمائی، ہر قسم کے نعمتوں سے مالا مال فرمایا، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے بھی بت پرستی شروع کر دی۔ یہ لوگ خالق کائنات کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو تبلیغ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم، کچھ تو خیال کرو، تم لوگ کھاتے رب کی نعمتیں ہو، رہتے خالق کائنات کے زمین پر ہو، پیدا تمہیں اس رب العالمین نے کیا، لیکن افسوس تم پوجا بتوں کی کرتے ہو، عبادت جھوٹے خداؤں کی کرتے ہو، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے ہود، تم کون ہو؟ ہمیں اپنے خداؤں سے دور ہٹا کر اپنے خدا کا پتہ بتا رہے ہو، تم ہو کون اور تمہارا اللہ سے رشتہ کیا ہے؟ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں، میرا خالق کائنات سے کیا رشتہ ہے۔ میرے رب العالمین کے پیارے نبی نے فرمایا انی لکم نذیر مبین، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت اور رسول بن کر آیا ہوں۔ اے میری قوم، میں خالق کائنات کا نبی ہوں، میں رسول ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں تمہیں سچا راستہ بتاؤں، حق بات کی پہچان کراؤں۔ قوم نے جب یہ بات سنی تو قوم عاد نے کہا کہ اے ہود، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ کو نبی نہیں مانتے۔ فرمایا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو قوم عاد نے جواب دیا کہ خالق کائنات قرآن میں بتا رہا ہے کہ یاکل مما تاکلون منہ، فرمایا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں مگر ہمارے جیسا بشر۔ قوم عاد نے کہا کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے اور جو تم کھاتے ہو اسی میں یہ بھی کھاتا ہے، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور جو تم پیتے ہو اس میں سے یہ بھی پیتا ہے، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے تو إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم ضرور گھاٹے میں رہو گے۔ میرے دوستوں، توجہ فرمائیں کہ قوم عاد نے 4 باتوں سے حضرت ہود علیہ السلام کو خالق کائنات کا نبی نہیں مانا۔ 4 باتوں سے۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ تو ہماری طرح ہے، دوسری وجہ یہ کہ یہ ہماری طرح کھاتا ہے، تیسری وجہ یہ کہ یہ ہماری طرح پیتا ہے، اور چوتھی وجہ یہ کہ اگر ہم نے اپنے جیسے بشر کی تابع داری کر لی تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آپ تحقیق کریں، ریسرچ کریں کہ آج بھی کچھ لوگ جو یہی کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے تھے، جیسے ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے تھے، جیسے ہم پیتے ہیں وہ بھی پیتے تھے، وہ اور ہم برابر۔ خیال کرو کہ یہ بولی ایمانداروں والی نہیں، مسلمانوں والی نہیں، بلکہ کافروں والی بولی ہے، بے ایمانوں والی بولی ہے، بے ادبوں اور گستاخوں کی ہے۔ اب جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے الفاظ بولے، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ مسلمانوں والا کلمہ نہیں بول رہا بلکہ مشرکوں والا، کافروں والا کلمہ استعمال کر رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کئی سال تک ان کو سمجھاتے رہے، مگر وہ سمجھے نہیں بلکہ وہ بے ایمان کے بے ایمان ہی رہے۔ اور ایمان ملتا بھی کیسے؟ کہ جب ایمان دینے والے کی عزت و عظمت کو جو نہ سمجھ سکے پھر ان کا حال کیا ہوا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا، اور رہ گئے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے۔ کیسے؟ فرمایا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ،
نہایت سخت گرجتی ہوئی آندھی سے۔ جب ہود علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو نوح علیہ السلام کا ایک پوتا تھا ارم، اس کا بیٹا تھا سمود۔ اس سمود کو اللہ تعالیٰ نے بڑے رنگ لگائے، اس کے نسل خود خالق کائنات نے بڑھائی۔ خالق اکبر نے ان کو طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی نعمتوں سے خوب نوازا، خوب مالا مال کیا۔ یہ لوگ بڑے طاقتور اور سمجھدار تھے، پہاڑوں کو کھود کر انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا کرم کیا ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ ہود علیہ السلام کی وفات کے 100 سال بعد حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے، اور صالح علیہ السلام نے ہر نبی کی طرح اپنی قوم کو بھی سمجھایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بتوں کی عبادت چھوڑ کر خالق کائنات کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاؤ۔ یہ بت عبادت کے لائق نہیں، پرستش کے لائق نہیں۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی بات سن کر آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور ہمارے خداؤں سے کیوں دور کر رہے ہیں؟ تو صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول امین بن کے آیا ہوں۔ قوم سمود نے کہا کہ اے صالح، ہم تجھے نبی نہیں مانتے، ہم تجھے خالق کائنات کا رسول تسلیم نہیں کرتے۔ میرے رب العالمین کے پیارے نبی نے قوم سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا کہ تم لوگ مجھے نبی نہیں مانتے؟ اللہ کا نبی کیوں نہیں مانتے؟ رسول کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ میرے اندر کیا عیب ہے، کیا خرابی ہے؟ تو قوم نے جواب دیا کہ ما انت الا بشر مثلنا، وجہ یہ ہے کہ تو ہماری طرح بشر ہے۔ خالق کائنات نے دوسرے مقام پر ان بے ایمانوں کا جواب نقل فرمایا کہ قوم نے کہا کہ فقالو، سارے بے ایمان سمودی بولے کہ ابشر منا واحدا نتبع، ہم اپنے جیسے آدمی کی تابعداری کریں، انا اذا لفی ضلال و سعور، پھر تو ضرور ہم گمراہ اور دیوانے ہیں۔ میرے دوستوں دیکھو، شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا، پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا، شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا کہ اے رب کائنات، مجھے تیری عزت و عظمت کی قسم میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اس نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھلایا کہ نہیں؟ شیطان نے واقعی اپنا وعدہ پورا کیا تو خالق کائنات بھی اپنا وعدہ قیامت کے دن شیطان کو اور اس کے ساتھیوں کو جہنم میں بھیج کر ضرور پورا کرے گا۔ جن بے ایمانوں نے، جن گستاخوں نے نبیوں کو بے ادبی کیے، خالق کائنات نے ان کو دنیا میں تباہ و برباد کر دیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے جب حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا جیسا کہا اور صالح علیہ السلام کے معجزے کی قدر نہ کی تو میرے رب العالمین نے قوم سمود کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ حضرات، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس بے ایمان نے، جس کافر نے اپنے نبی کی نبوت کا انکار کیا، وہ یہی کہتا تھا کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، تم بشر ہو، تم تو ہماری طرح ہو، جیسے ہم کھاتے ہیں تم بھی کھاتے ہو، جیسے تم پیتے ہو ویسے ہم بھی پیتے ہیں، جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں تم بھی چلتے پھرتے ہو، لہٰذا ہم تمہیں رسول اور نبی نہیں مانتے۔ خالق کائنات کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا کہ خالق اکبر نے جب قوم مدین کو دیکھا کہ وہ مجھے بلا بیٹھے ہیں تو میرے رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو، اس کو وحدہ لا شریک مانو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، چوریاں نہ کرو، ڈکیتیاں نہ کرو، لوگوں کی کھیتیاں برباد نہ کرو۔ قوم مدین نے جب اللہ تعالیٰ کے نبی کی تقریر سنی تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ اے شعیب، تم کون ہو؟ یہ ناپ تول کے مسئلے بتانے والے، چوریوں سے روکنے والے، ڈکیتیوں سے منع کرنے والے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کا مشورہ دینے والے تم کون ہو؟ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی عام آدمی نہیں، میں کوئی عام واعظ نہیں، میں کوئی عام مقرر نہیں، بلکہ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول امین بن کر آیا ہوں، لہٰذا برائیاں چھوڑ دو، اچھے کام کرو، بتوں کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا چھوڑ دو، خالق کائنات کی عبادت کرو، اس کی بارگاہ بے نیازی میں اپنی جبین نیاز کو جھکاؤ۔ قوم مدین نے بھی یہی جواب دیا جو ان کے باپ دادا نبیوں کو، رسولوں کو دیتے آئے تھے، وہی شیطان کا پڑھایا ہوا پرانا سبق۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو نقل کرتے ہوئے فرماتا کہ ان گستاخوں نے کہا ہم تو تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے، نبی تسلیم نہیں کرتے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا ما انت الا بشر مثلنا،
تم نہیں مگر ہمارے جیسے، وَإِنَّ نَظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں جھوٹا لکھتے سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا حیا کرو، میں تمہیں سیدھے راستے کی تلقین کر رہا ہوں، خالق کائنات کی عبادت کا حکم دے رہا ہوں، جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جا رہا ہوں، اور تم ہو کہ آگے سے بدتمیزی کر رہے ہو، مجھے اپنے جیسا گمان کر رہے ہو، مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر وہ رحیم ہے تو وہ قہار بھی ہے، اگر وہ کریم ہے تو وہ پکڑنے پر قادر بھی ہے، اگر اس کا عذاب آ گیا تو پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر قوم نے کیا جواب دیا کہ اے شعیب، ہم نے نہ تجھے رسول ماننا ہے اور نہ یہ کام چھوڑنے ہیں، نہ تیرے رب کی وحدانیت کو ماننا ہے، اگر تیرے اختیار میں ہے تو ہم پر عذاب لے آ۔ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ، کوئی آسمانوں کا ٹکڑا ہم پر گرا، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے نبی ہو۔ میرے دوستوں توجہ فرماؤ کہ ان گستاخوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارگاہ میں 3 گستاخیاں کی۔ پہلی گستاخی کہ تم ہم جیسے ہو، دوسری کہ تم جھوٹے ہو معاذ اللہ، اور تیسری کہ تم بے اختیار ہو، اگر اختیار تو ہم نہیں مانتے، لے آؤ ہم پر عذاب۔ میرے دوستوں جب ان گستاخوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں گستاخیاں کی، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ مانا، تو پھر کیا ہوا، پھر ان کو کیا سزا ملے؟ خالق کائنات نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہیں زلزلے نے آ گھیرا۔ کیسے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری، اس چیخ کی آواز سے زمین پر زلزلہ آ گیا۔ پھر خالق کائنات نے ان پر دنیا میں ہی دوزخ کا دروازہ کھول دیا، جس سے سخت گرمی ہو گئی، وہ گھروں سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگے۔ جب جنگل میں سب اکٹھے ہوئے تو ان پر ایک آگ کا ٹکڑا بادل کی صورت میں برسا، جس سے وہ سب گستاخ فنا ہو گئے۔ میرے رب العالمین فرماتا ہے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ صبح اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں رہتے تھے، اور مدین سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ایک شہر تھا مصر، جو آج کل ایک ملک بن چکا ہے۔ اس مصر میں 2 قومیں رہتی تھیں، قبطی اور بنی اسرائیل۔ قبطیوں میں سے ایک آدمی تھا فرعون۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا کرم کیا، اسے پورے علاقے کی سلطنت عطا فرمائی، پورے علاقے کو اس کا متی اور فرما بردار بنا دیا۔ اب اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ خالق کائنات کا شکر ادا کرتا، حمد بجا لاتا اور زبان سے عرض کرتا کہ اے رب کائنات، تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھ جیسے ذلیل حقیر انسان کو دنیا کا سلطان بنایا ہے۔ لیکن یہ بے ایمان شکر کرنے کی بجائے خود خدا بن بیٹھا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، سارے لوگ آج کے بعد مجھے سجدہ کریں، جو سجدہ کرے گا انعام پائے گا اور جو انکار کرے گا وہ سزا پائے گا۔ اس اعلان کے بعد لوگوں نے اس بے ایمان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، اسے اپنا معبود بنا لیا۔ کچھ لوگ اس کو سجدہ کرتے اور کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرتے۔ خالق کائنات کو اس قوم پر رحم آیا کہ اگر یہ بتوں کو پوجتے رہے تو یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میرے رب العالمین نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، تاکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے مقدس نبی ان کو گمراہیوں سے بچا کر سیدھے راستے کی تلقین کریں۔ خالق کائنات نے یہی بات قرآن مجید میں فرمائی کہ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بآیاتنا و سلطان مبین، اپنی آیتوں اور روشن دلیلوں کے ساتھ۔ کدھر بھیجا؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون اس کے درباریوں کی طرف۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اے فرعون، تو انسان ہو کر، بندہ ہو کر خدا بن بیٹھا، کچھ حیا کر، کچھ شرم کر، یہ بات تیرے لیے زیب نہیں۔ تو مخلوق ہو کر خالق بن بیٹھا ہے، تو عابد ہو کر معبود بن بیٹھا ہے، تو عاجز ہو کر قادر بن بیٹھا ہے، تو انسان ہی بن، انسان ہی رہ، یہ تیرے لیے بہتر ہے، خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے۔ پھر آپ نے اس کے درباریوں کو تبلیغ فرمائی کہ اے فرعونیوں، تم بندے ہو کر بندے کو سجدہ کرتے ہو، تم مخلوق ہو کر مخلوق کو رب مان بیٹھے ہو۔ خبردار، اگر سجدہ کرنا ہے تو خالق کائنات کو کرو، رب ماننا ہے تو ساری کائنات کے مالک کو مانو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرعون اور ان کے درباریوں نے کیا کہا ہے، یہ بات میں انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔